نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے انسانی عقل و دماغ ایک عظیم نعمت خداوندی۔ باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت و مشقت کے عمل سے گزرتے ہیں، جاہدوا فینا، ان کا یہ عمل ان کے وجودوں سے جاہدوا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور ہماری بارگاہ سے ان کے لیے انعام ہدایت، صراط مستقیم کی رہنمائی، منزل پر پہنچنے کی سعادت کی نعمت عطا کی جاتی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کے پاس جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کے احکام کو سمجھنے کا، معرفت خداوندی کا، اور اس کائنات کے کل حقائق کو جاننے کا، وہ ذریعہ عقل و دماغ ہے۔ اور انسان یوں تو اپنے پورے وجود میں اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کی شان الوہیت کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، لیکن اس کا پورا وجود اللہ کی نشانیوں سے، آیات اللہ سے معمور ہے، اور اس انسان کو دوسری مخلوقات پر شرف عطا کیا گیا ہے، افضلیت عطا کی گئی، اس وجہ سے کہ یہ انسان یتفکرون کا عمل اختیار کرتا ہے، اور یہ یتدبرون کے وظیفے سے گزرتا ہے، اور یہ ہر وقت افلا تعقلون کی وادی میں بستا رہتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان تفکر و تدبر کا کام اپنے جس عضو سے لیتا ہے اس کو دماغ کہتے ہیں۔ یہ 3 پاؤنڈ وزن رکھنے والا ہے، یہ لیسدار سلیٹی رنگ کا مضبوط اور سفید ٹشو ہے۔ دنیا کے تمام عجوبے اور تمام سپر کمپیوٹرز اس کے سامنے بچوں کے کھلونوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم دماغ کو انسان کے جسم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں کل انسان
اور اس کی ساری شخصیت یہ دماغ ہی ہے۔ انسان کی شخصیت، اس کا عمل، رد عمل، پسند اور ناپسند، ذہنی صلاحیتیں، اچھائیاں اور برائیاں، سوچ و فکر، سب کچھ اس دماغ سے ہے اور دماغ میں ہے۔ انسان کا سننا، زبان سے چکھنا، ہاتھوں سے لکھنا، یہ سارے کام در حقیقت دماغ ہی سر انجام دیتا ہے۔ اس لیے کان، آنکھ، زبان اور انگلیاں تو صرف معلومات جمع کر کے دماغ تک پہنچا دیتی ہیں۔ ان معلومات کی بنا پر دماغ سننے، دیکھنے، چکھنے، سونگھنے اور محسوس کرنے کا حکم اور علم انسان کو عطا کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کو اس کا دماغ ہی بتاتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے یا نہیں۔ حتیٰ کہ جب انسان گہری نیند سو رہا ہوتا ہے تو دماغ ہمیشہ کی طرح جاگتا رہتا ہے اور جاگ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر اور باہر کی ساری دنیا کی معلومات اس دماغ تک مسلسل پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ ہمارا بیرونی درجہ حرارت، موسم کا کیا ہے، ہمارے جسم میں آکسیجن کی مقدار اور معیار کیا ہے، بستر کی نرمی اور سختی کیسی ہے، موسم میں شدت و حدت، برودت و ٹھنڈک کتنی ہے، دماغ ان ساری معلومات کو مسلسل پروسیس کرتا رہتا ہے اور نسبتاً زیادہ اہم نوعیت کی اطلاعات پر فوری ایکشن لیتا ہے۔ رات کو جب انسان ایک ہی کروٹ لیٹے لیٹے بے سدھ ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ سن ہونے لگتا ہے تو دماغ ہی ایکشن لیتے ہوئے انسان کو کروٹ بدلنے پر مجبور کرتا ہے، اور یوں دوران خون جسم کے سن ہونے والے حصے میں وہ جو خون کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ جاری ہو جاتا ہے اس سن ہونے والے حصے میں، اور یوں پھر اس جسم میں دوبارہ ایک حرکت آ جاتی ہے۔ یہ دماغ کا سارا عمل ہمیں پیغام دیتا ہے، علیہ اللہ بأحکم الحاکمین۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ہمارے جسم کے کسی حصے کو اگر مچھر کاٹ لیتا ہے تو حالت نوم میں ہمارا دماغ ہی ہمارے ہاتھ کو متاثرہ جگہ تک فوری لے جاتا ہے، اور اسی طرح ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو وہ صرف ہماری آنکھیں ہی نہیں پڑھتی ہیں بلکہ ہمارا دماغ بھی اس چیز کو پڑھتا ہے، اور ہمارے پڑھے ہوئے مضمون اور مواد کو آنکھوں کے ذریعے اسکین کر کے دماغ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اور آئندہ جب بھی ہمیں گفتگو، تحریر اور غور و فکر کے دوران ان معلومات کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بآسانی ان محفوظ شدہ معلومات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کے تخلیقی کام
اور اس کے اچھوتے خیالات اور اس کے انوکھے تصورات اور نت نئے نئے آئیڈیاز اس کے دماغ ہی سے جنم لیتے ہیں۔ یہ دماغ ہر لمحہ انسان کے جملہ کاموں پر نگران بن کر رہتا ہے۔ اگر چلتے چلتے انسان کا پاؤں فوری پھسل جائے تو یہ دماغ فوراً ہمارے ہاتھوں کو فرش کی طرف لے جاتا ہے تاکہ انسان کا منہ پتھریلے فرش پر ٹکرانے سے محفوظ رہے، حتیٰ کہ یہ دماغ انسان کے گرنے کی تمام تر تفصیلات اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اور مستقبل میں جب بھی کسی ایسی جگہ اور ایسی نوعیت سے واسطہ پڑنے کا امکان ہوتا ہے تو ان سابقہ معلومات کی بنا پر انسان کو قدم احتیاط سے اٹھانے کی ہدایت اور ترغیب دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح انسان کو ہر لمحہ آکسیجن کی بے حد اور بے انتہا ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے مخصوص سنسرز، اطلاعاتی مراکز دماغ کو مطلع کریں کہ انسان کے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب بڑھ رہا ہے اور انسانی خون کو تازہ آکسیجن کی اشد ضرورت ہے، دماغ اس ایمرجنسی کال پر فوری ایکشن لیتا ہے اور اپنے پراسرار کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے متعلقہ غدود کی مدد سے پھیپھڑوں کے پھیلنے اور سوکھنے کی رفتار تیز کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اضافی توانائی بھی فراہم کرتا ہے۔ نتیجتاً انسان تیز تیز سانس لینے لگتا ہے۔ آکسیجن کی کمی دور ہوتے ہی انسان کا سانس نارمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے دوڑنے سے بھی آکسیجن تیزی سے خرچ ہوتی ہے اور ہمارے دماغ کو پھیپھڑوں کے اندر صاف ہونے والی آکسیجن کا 20% حصہ درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دماغ کو دل سے صاف ہو کر نکلنے والے خون کے 5ویں حصے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تازہ خون اور آکسیجن کی مسلسل فراہمی ہی دماغ کی کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے، اور اگر کسی عارضی وجہ سے اس سپلائی لائن میں تعطل آ جائے تو دماغ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، جس کا نتیجہ اس کا فالج زدہ ہو جانا ہے، فالج کا شکار ہو جانا ہے یا موت کا شکار ہو جانا ہے۔ اسی طرح دماغ یہ انسان کے پاس، حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا کامل ادراک انسان آج تک نہیں کر سکا ہے۔ ہم اس کا تذکرہ ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی کسی بر اعظم کا فضائی جائزہ لیتا ہے اور یہ دماغ ایسا بحر بے قرار سمندر ہے کہ ہم اس کے ساحل پر آنے والی لہروں ہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس دماغ کے سمندر کی تہوں میں ہم اتر ہی نہیں رہے، صرف اس کے ساحل ہی تک پہنچتے ہیں۔ اور اس دماغ کے سمندر میں کون کون سے خزانے چھپے ہوئے ہیں، ہم اس کا کامل ادراک نہیں کر سکے ہیں۔ یہ رب کی عظیم قدرت ہے کہ اس نے انسان کے اس بڑے ہی حساس عضو کو تخلیق کرنے کے بعد اس کو بہت زیادہ محفوظ بھی کیا ہے۔ اس رب نے اس دماغ کو
انسان کے جسم میں بلند ترین مقام پر ایک محفوظ کلے میں، جسے ہم کھوپڑی کہتے ہیں، اس کے اندر رکھا ہے تو کھوپڑی کی ہڈی اس کے لیے کلے کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ اوپر سے 3 انچ موٹی ہے اور نیچے سے اس کی موٹائی کچھ زیادہ ہے، اور یہ انسانی دماغ اس کھوپڑی کے اندر ایک سیال مادے کی طرح تیرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جھٹکوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ دماغ اپنے حفاظتی اور قدرتی انتظامات پر ہمیں رب کی رحمت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہمارے دماغ کو باری تعالیٰ نے یہ حیران کن صلاحیت عطا کی ہے کہ یہ معلومات کا ذخیرہ کرتا ہے، یہ معلومات کا ذخیرہ کرتا ہے، اور بوقت ضرورت اس کے استعمال کی استعداد رکھتا ہے۔ یہ معلومات کو جمع کرنے کا سلسلہ انسان کے بچپن ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کی زندگی ان معلومات کو جمع کرنے میں ہی بسر ہوتی ہے۔ انسان کی آنکھیں، کان، زبان، ناک اور جلد، ہزاروں معلومات اس دماغ تک ساری زندگی مسلسل یہ سارے اعضاء پہنچاتے رہتے ہیں۔ آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، اطلاعات اور معلومات کا یہ نظام ہر لمحہ رواں دواں رہتا ہے۔ دماغ ان ہزاروں اور لاکھوں نئی معلومات کو اپنے اندر محفوظ کرتا جاتا ہے، اور معلومات کا یہی ذخیرہ ہی انسانی زندگی کو رواں دواں رکھتا ہے۔ اور اگر یہ معلومات ہمارے دماغ میں محفوظ نہ ہوتی تو ہم بار بار گرم برتن کو چھو لیتے اور بار بار پھسل کر گر جاتے اور بار بار کتابیں پڑھتے، مگر ہر بار ہم بھول جاتے، اور بار بار ہم گاڑی چلانا سیکھتے مگر ہم بھول جاتے۔ اس بنا پر یہ کہنا بجا ہوگا کہ اگر معلومات کو ہمارا دماغ محفوظ نہ کرتا اور بوقت ضرورت ان معلومات سے استفادے کی صورت ہمارے دماغ کو حاصل نہ ہوتی تو پھر انسان کچھ بھی نہ سیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی بھی تخلیقی کام کر سکتا تھا۔ یہ انسان نہ خطرات سے بچ سکتا تھا، نہ فوائد سے مستفید ہو سکتا تھا، نہ اسے دوسرے انسانوں کے چہرے یاد رہتے، نہ رشتہ داروں کا احترام اس کے لیے باقی رہتا، حتیٰ کہ اس کے نزدیک حلال اور حرام کی کوئی تمیز بھی باقی نہ رہتی۔ خاندان کے خاندان بکھر جاتے اور انسان دوسرے حیوانوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کے لیے سر کی چوٹ انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ چوٹ انسان کے دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ اگرچہ یہ دماغ سخت کھوپڑی میں ہوتا ہے اور جھٹکوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور اگر سر کی شدید چوٹ لگ جائے تو دماغ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، اور انسان کی یاداشت کے ذخیرے کو بھی شدید خسارہ ہوتا ہے۔ کبھی ایک طرف تاریکی اندھیرا چھا جاتا ہے، کبھی دوسری طرف تاریکی اور اندھیرے کا
غلبہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دماغ مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں، کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں دماغ کی ترقی کا سفر ہر روز جاری و ساری ہے، اور دماغ کی ترقی کا یہ سفر در حقیقت گواہی دیتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس رب کی ایک جدا گانا حالت ہے۔ یہ دماغ کا اپنے ورکنگ کنڈیشن میں ہونا، یہ اسی امر کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اسی رب کے وجود کی گواہی دینا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، ممکن ہے انسان جن چیزوں پر آج اترا رہا ہے، فخر کر رہا ہے، آج سے ہزاروں سال کے بعد کا جب زمانہ آئے گا تو آج کی متاثر کن، حیران کن معلومات اس کے لیے ذرہ برابر بھی تعجب کی نہ ہوں گی، بلکہ یہ ساری معلومات اس انسان کے لیے ایک بچگانہ اصلیت کی ہو جائے گی، اور ان کی آج کی اہمیت اس وقت کے حساب سے بالکل کسی قسم کی بھی کوئی وقت نہ رکھتی ہوں گی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دماغ ہی ہمارے جسم کے اندر اعتدال و توازن کو برقرار رکھتا ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ دماغ 24 گھنٹے مختلف اعضاء کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے۔ دماغ کی مستقل نگہداشت کی وجہ سے ہی انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، اس کے ارد گرد فضا گرم ہے، حتیٰ کہ جب انسان غصے میں آتا ہے یا کوئی خوشی محسوس کرتا ہے یا کوئی افسوسناک خبر سنتا ہے یا خوف کا شکار ہوتا ہے، تو ایسے تمام مواقع پر عمل اور رد عمل کا فیصلہ انسان کا دماغ ہی کرتا ہے۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے جسم کے اعضاء کو کیسے اور کس طرح متحرک رکھے ہوئے ہے۔ سائبیریا کا وہ موسم جو انسان کے اندر دوڑتے ہوئے خون کو بھی منجمد کر دیتا ہے، اور وہاں کا درجہ حرارت منفی درجہ حرارت ہوتا ہے، اور بہت بڑی سطح پر جہاں پر خون انسان کا منجمد ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بالکل اس کے برعکس لیبیا کے صحرائی دوزخ میں جہاں پر درجہ حرارت 136 فارنہائٹ ہوتا ہے، ان دونوں مقامات پر انسان زندہ رہتا ہے کہ جہاں چیزیں جم جاتی ہیں، جہاں چیزیں پگھل جاتی ہیں، آخر وہ کون سی ذات ہے جو ان دونوں انتہائی سرد اور انتہائی گرم موسموں میں بھی انسان کی زندگی کی حفاظت کیے ہوئے ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے، ان دونوں شدید موسموں میں انسان کے اپنے جسم کا درجہ حرارت 98.6 ہی یہ مسلسل رہتا ہے۔ نہ سرد موسم اس درجہ حرارت پر اثر انداز ہوتے ہیں، نہ گرم موسم انسان کے اندر کے اس درجہ حرارت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو انسان کا یہ اندر کا موسم اور اس کا یہ درجہ حرارت گواہی دیتا ہے کہ کوئی ذات موجود ہے جو انسان کو سنبھالے ہوئے اور جو اس کی زندگی کی حفاظت کیے ہوئے ہے۔ آخر وہ کون سی ذات ہے جو انسان کے اندر کے موسم پر انتہائی سرد منفی درجہ حرارت اور انتہائی گرم فارنہائٹ میں بھی اسے زندہ رکھتا ہے؟ وہ ذات اللہ کی ذات ہے جو انسان کو آگ برساتی دھوپ اور یخ کر دینے والی برفانی ہواؤں میں بھی اس کو پگھلنے اور اس کو منجمد ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔
حاضرین و ناظرین گرامی قدر، گرم موسم میں انسان کی بیرونی جلد میں پھیلی ہوئی خون کی نالیوں کو چوڑا کر دیا جاتا ہے، جن سے پسینہ آتا ہے، جیسے آج کل کا موسم ہے جس کی بنا پر چند ہی لمحوں میں انسان کی جلد میں موجود پسینے کے لاکھوں مسامات کھل جاتے ہیں اور انسان پسینے میں نہانے لگتا ہے۔ اور یہ پسینہ بھی ہر انسان کو جاننا چاہیے یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اور یہ پسینہ ایک طرف تو آپ کی جلد کو تیزی سے ٹھنڈا کرتا ہے اور دوسری طرف انسان کے خون میں موجود اضافی گرمی کو سانس کے ذریعے سے نکال دیتا ہے اور اس کو جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ سردیوں میں انسان کا جسم بہت زیادہ سردی کی وجہ سے کپ کپانا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پٹھوں میں مسلسل حرکت ہوتی رہتی ہے، جس کی بنا پر انسانی جسم میں گرمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں پسینے کے مسام سارے کے سارے انسانی جسم سے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ انسانی خون جسم کے اندرونی حصوں کی طرف جائے۔ اس لیے جسم کے بیرونی حصوں کی طرف خون کے جانے سے یہ مزید سرد ہو سکتا ہے اور سخت سردی کے موسم میں تازہ خون کی سپلائی بیرونی حصوں کی طرف منقطع کر دی جاتی ہے۔ اس بنا پر انسان کے ہونٹ اور ناخن نیلے پڑنے لگتے ہیں۔ اس ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے جلد کے پٹھوں کو سخت ہو کر اکڑ جانے کی ہدایت جاری کی جاتی ہے اور پٹھوں کے اکڑنے سے ان کے اوپر جلد پر موجود لاکھوں بال کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح بیرونی فضا میں موجود سردی کے اندر پہنچنے کے امکانات کو مزید کم کر دیا جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہمارا دماغ ہمارے جسم میں پانی کے تناسب کو برقرار رکھنے کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے۔ انسان کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے اور یہ ایک آبی جاندار ہے۔ نوزائیدہ بچے میں 75% پانی ہوتا ہے اور ایک بالغ انسان کا جسم 50% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک انسان روزانہ 1/4 گیلن کے برابر نمی اپنے سانس، اپنے پسینے اور اپنے پیشاب اور اپنے دوسرے ذرائع سے اپنے جسم سے خارج کرتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنے جسم میں پانی کا 5واں حصہ یا اس سے بھی زیادہ حصہ ضائع کر دے تو اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارا دماغ ہمارے خون میں پانی کی کمی کی بنا پر جو ہی نمکیات کی مقدار کو بڑھتا ہوا محسوس کرتا ہے تو یہ بر وقت اقدامات کے ذریعے اس کمی کو پورا کرنے کی ہدایات جاری کرتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں اور ہمارے خون میں پانی کی مقدار بڑھ جائے تو ہمارے گردے زیادہ پانی جذب کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، اضافی پانی کو جسم سے نکالنے لگتے ہیں۔ اور کون ہے وہ ذات جو ہمارے جسم پر اپنا مکمل کنٹرول رکھے ہوئے ہے اور ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو اعتدال و توازن کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہے؟ اگر ہمارے جسم کا یہ سارا نظام اگر کام نہ کرے تو ہم شدید مشکلات کا شکار ہو جائیں۔ اسی طرح بھوک کا معاملہ ہے۔ ہمارا دماغ ہی ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمیں اس وقت بھوک کی حاجت ہے یا کہ نہیں۔ اس بھوک کو مٹانے کے لیے ہم کسی چیز کو چباتے اور نگلتے ہیں۔ ایک صحت مند انسان کو بھوک لگنا بھی یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کی قدر و قیمت وہی لوگ جانتے ہیں جنہیں بھوک نہ لگنے کا تجربہ ہو۔ بھوک لگنے سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد آپ کے جسم میں بے شمار پراسرار اور پیچیدہ انتظامات کیے جاتے ہیں
سب سے پہلے ہمارے جسم کو دماغ کے ذریعے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہمارے خون میں شکر کی مقدار وہ گر رہی ہے اور جسم میں توانائی کی کمی کے باعث کمزوری ہو رہی ہے اور تھکن کے ہلکے ہلکے اثرات ہمارے پٹھوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمارا دماغ پٹھوں کے قریب توانائی کی کمی کے باعث منفی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مستعد ہو جاتا ہے۔ یوں ہمارا دماغ ہمیں بھوک کی شدت کا احساس کرانے لگتا ہے۔ متعلقہ غدود اور اعضاء اس سلسلے اور اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مخصوص سگنلز ارسال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مختلف اعضاء اور غدود اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے منہ میں کھانا نگلنے اور غذا کو ہضم کرنے میں مدد دینے والی رطوبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ رطوبت انسان کے منہ، حلق اور غذا کی نالی اور معدے تک پھیل جاتی ہے۔ زبان پر ذائقہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ بھوک کے وقت اس کی حساسیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھوک کی حالت میں گرم روٹی کی مہک اور سالن کی ہلکی سی خوشبو سے انسان کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ بھوک ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح انسان کبھی کبھی کسی سبب سے بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس موقع پر دماغ کا بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں دماغ معاملات کو کنٹرول کرتا ہے اور بہت کم وقت میں ایک مخصوص ہارمون خون میں جاری کرتا ہے۔ اس طرح خون کو جلد کی بیرونی سطح سے سمیٹ کر پٹھوں میں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس غصے کی حالت میں جلد کی سطح پر موجود خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور اندرونی پٹھوں میں موجود خون کی نالیاں چوڑی ہو جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خون کو اپنے اندر سے گزار سکیں، اور دل کی دھڑکن غصے کی حالت میں تیز ہو جاتی ہے۔ پھیپھڑوں کے سکڑنے اور پھیلنے کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے۔ انسان کی سانس بھی پھولنے لگتی ہے اور انسان تیزی سے سانس لینے لگتا ہے۔ معدہ غصے کی حالت میں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور غصے کی حالت میں دل زیادہ خون پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گردوں کا کام پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ انسان اپنا مثانہ خالی کرنے کے لیے بار بار واش روم کا رخ اختیار کرتا ہے۔ یہ سارے عوامل شدید غصے کی حالت میں انسان کے جسم میں رونما ہوتے ہیں۔ غصے میں انسان کی آنکھیں سرخ اور چہرے کے عضلات اور دل کے عضلات تناؤ اور کھنچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور منہ میں رطوبت پیدا کرنے والے غدود اپنا کام بند کر دیتے ہیں تاکہ جسم کی نمی کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس لیے ایسے وقت میں انسان کا منہ غصے کی حالت میں خشک ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ چند سیکنڈ میں رونما ہوتا ہے۔ غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو دماغ جسم کے سارے اعضاء کو معمول کے مطابق لے آتا ہے اور چند لمحوں میں سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے غصے کے باب میں انسانوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ غصے کو ہمیشہ ضبط کیا کرو، اپنی برداشت کو ہمیشہ بڑھایا کرو۔ فرمایا اہل ایمان وہی ہیں والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، انسانی دماغ اور ذہن اور عقل کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان کو علم کی نعمت سے مزین کرے۔ علم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ مختلف ماہرین علم نے اس کو یوں واضح کیا ہے۔ امام ابو اسحاق بخاری فرماتے ہیں، العلم هو درک المعلوم علی ما هو بہ۔ علم کسی چیز کو جان لینے کا نام ہے اور علی ما ہوا بہی پر اضافہ کرتے ہوئے مختلف ائمہ بیان کرتے ہیں۔ ابن اسماعیل الشاشی کہتے ہیں، العلم ہوا اثبات الشیء، کسی شے کو ثابت کرنے کا نام علم ہے۔ اور کچھ اہل علم نے کہا العلم ہوا تبین المعلوم، کہ کسی شے کے واضح ہو جانے کا نام علم ہے۔ امام نصفی کہتے ہیں العلم ہوا معرفت المعلوم،
کہ کسی شے کا عرفان حاصل ہونے کا نام علم ہے۔ امام ابو القاسم البلخی کہتے ہیں العلم اعتقاد شے، کہ علم کسی شے کو عقیدے کی حد تک جان لینے کا نام ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب سوال یہ ہے کہ علم کی اس عظیم نعمت کو کیسے اور کس طرح حاصل کیا جائے؟ تو جان لیجئے اس علم کو حاصل کرنے کے کچھ ظاہری حواس ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے کچھ وجدانی اور روحانی حواس ہیں، کچھ فطرتی اور بدیع ذرائع ہیں۔ ظاہری حواس اور ذرائع علم ہمارے وجود میں ہر کسی کو دکھائی دیتے ہیں۔ ہم آواز کا علم حصے سامعہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، ہم کسی شے کو دیکھنے کا علم حصے باصرہ کے ذریعے جانتے ہیں، ہم کسی چیز کو چھو کر اس کے نرم اور سخت ہونے کا علم حصے لامسہ قوت ید کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، ہم کسی چیز کو چکھنے کا علم زبان کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہم کسی چیز میں خوشبو اور بدبو ہونے کا علم حصے شامہ ناک کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ حواس ہمارے دماغ اور ہماری عقل سے ماورا ہیں بلا شبہ، اور ان سے متعلق بھی ہیں بلا شبہ۔ ہر انسان کی عقل بھی 5 ذرائع اور 5 حسیات کی مالک ہے۔ حواس خمسہ ظاہری علم تشکیل دینے کے لیے ساری معلومات ہماری عقل تک پہنچاتے ہیں۔ حواس خمسہ ظاہری سے سب سے پہلے معلومات ہماری حصے باطنی میں سے حصے مشترک میں پہنچتی ہے۔ جس چیز کو ہم نے دیکھا ہے یا اس کو سنا ہے یا اس کو چھوا ہے، اس کی ظاہری صورت فوراً ہماری حصے مشترک میں آتی ہے۔ یہاں آ کر یہ ہماری عقل میں اپنی تصویر کے ساتھ جذب ہو جاتی ہے، اور اب اس عقل و دماغ کی دوسری حصے خیال کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ظاہری صورت اور وہ تصویر جو ہماری حصے مشترک میں جمع اور محفوظ تھی، اب وہ حصے خیال میں جمع ہو کر اپنا الگ تشخص اور اپنی انفرادیت بنا لیتی ہے، جبکہ حصے واہمہ میں یہی حصے مشترک والی محفوظ شے اب معنی اور مفہوم کی تعیین میں آگے بڑھتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ ہر لفظ کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور یہ لفظ کا معنی حصے واہمہ متعین کرتی ہے، اور اس کے بعد حصے واہمہ جب کسی شے کا معنی متعین کر لیتی ہے تو اب حصے حافظہ اس شے کو اپنے اندر سٹور کر لیتی ہے، اور اس لفظ کے معنی کو حصے حافظہ اپنے اندر کاملاً محفوظ کر لیتی ہے۔ حصے خیال یہاں پھر اپنا ایک کردار ادا کرتی ہے۔ یہ حصے مشترک سے ہر شے کی صرف صورت کو محفوظ کرتی ہے، اور حصے حافظہ میں سے اس شے کے معنی اور مفہوم کو محفوظ کر لیتی ہے۔ تو اب اس شے کے معنی اور مفہوم کو محفوظ کرنے کی وجہ سے اسے حصے حافظہ اسی وجہ سے کہتے ہیں، گویا حصے مشترک ہر شے کی صورت کو، آواز کو وصول کرتی ہے، جبکہ حصے واہمہ اس شے کے معنی کو وصول کرتی ہے، اور حصے حافظہ اس شے کے معنی کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ عقل کے ان چاروں شعبوں کے عمل کے باوجود ابھی تک انسان کے وجود میں علم تخلیق نہیں ہوتا ہے۔ جب عقل کی 5ویں حصے متصرفہ ہے، اسی حص کو حصے متخیلہ اور حصے متفکرہ بھی کہتے ہیں، یہ حصے متصرفہ ساری حصوں سے حاصل شدہ نتائج کو باہم مربوط کرتی ہے۔ یوں انسان مختلف الفاظ سن کر ان کا معنی اور مفہوم سمجھ لیتا ہے، اور مختلف اشیاء کے مختلف رنگوں کو دیکھ کر ان کے درمیان تمیز کر لیتا ہے، اور مختلف اشیاء کے ذائقے کو چکھ کر ان کے درمیان فرق کر لیتا ہے۔ گویا عقل و دماغ کی یہ 5ویں حص چاروں حصوں کو باہم جوڑ کر اور ملا کر علم تخلیق کرتی ہے۔ گویا اب تک تمام حصوں کا اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اشیاء کا ادراک ہی علم بنتا ہے۔ یوں جب کوئی شے ہر شک اور ہر وہم اور ہر تردد سے پاک ہو جاتی ہے تو اسی کو علم کہتے ہیں، جس کے طالب ہم سب ہیں، اور یہی اس یونیورسٹی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر آنے والوں کو علم کی نعمت دی جائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہماری عقل اپنے فعل و عمل میں
حواس کی محتاج ہے۔ اس لیے شیخ اکبر ابن عربی کہتے ہیں جعل العقل فقیرا علیہ، کہ باری تعالیٰ نے ہماری عقل کو ہمارے حواس کا محتاج بنایا ہے۔ ہم کانوں کے ذریعے آواز کو سنتے ہیں تو ہماری عقل اس آواز کو اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ دیتی ہے۔ ہم کسی چیز کو ناک کے ذریعے سونگھتے ہیں تو ہماری عقل اس کے خوشبودار اور بدبودار ہونے کا حکم جاری کرتی ہے۔ ہم زبان سے کسی چیز کو چکھتے ہیں تو ہماری عقل اس کے ذائقے کے بارے میں اپنا فیصلہ جاری کرتی ہے۔ ہم کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہیں تو ہماری عقل اس کے نرم اور سخت ہونے کا حکم سناتی ہے، اور وہ مواد جو حواس خمسہ ظاہری ہمارے دماغ اور ہماری عقل کو بھیجتے ہیں اور پھر ہماری عقل ان کو منظم کرتی ہے۔ اس سارے عمل سے علم کی دولت جنم لیتی ہے، اور پھر یہی انسان اپنی عقل کی تخلیق پر اعتماد کر کے اور اپنی ہی تخلیق کردہ فکر و نظر کا یہ مقلد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو صرف اپنی عقل ہی تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ انسانی عقل ارتقاء کے ساتھ مسلسل آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ہم دماغ کے قواعد ذہنی کے ذریعے عقل کے مقدمات کو ترتیب دے کر علم کو مسلسل متشکل کرتے رہتے ہیں۔ جب ہمارے کانوں میں بے شمار آوازیں آتی ہیں، کبھی ہوا کی سرسراہٹ کی آواز ہے، کبھی دروازہ کھلنے کی آواز ہے، کبھی دستک دینے کی آواز ہے، کبھی پانی کی آبشار کی آواز ہے، کبھی انسان کے چیخنے اور چنگاڑنے کی آواز ہے، کبھی پرندوں کے چہچہانے کی آواز ہے، کبھی جانوروں میں سے بکری کی آواز ہے، کبھی گائے کی آواز ہے، کبھی اونٹ کی آواز ہے، کبھی گدھے کی آواز ہے۔ یہ ساری آوازیں قوت سامعہ کے ذریعے ہماری عقل تک پہنچتی ہیں، تو ہماری عقل ان آوازوں کے بارے میں اپنا حکم سناتی ہے، اور عقل کے اسی حکم کو ہم علم کی دنیا میں نالج کہتے ہیں، علم کہتے ہیں۔ قوت سامعہ جو چیز عقل کو پہنچائے گی، ہماری عقل اسی کا فیصلہ کرے گی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اصول علم کے وہ طالب جو اپنی آنکھوں کو کتابوں پر مرتکز نہیں کرتے، اپنے کانوں کو کلاس کے لیکچر کے لیے آمادہ نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں کو کتابوں کے صفوں سے چھوتے نہیں، اپنی توجہ کو کتاب کی طرف منتقل نہیں کرتے، حواس خمسہ ظاہری کو اصول علم کے لیے وقف نہیں کرتے، اور پھر بھی چاہتے ہیں ان کی عقل روشن ہو جائے اور وہ عقل اپنے نور سے ان کے ذہن کو منور کرے اور ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکالے، تو ان کا یہ عمل تحصیل لا حاصل ہے، بے سود ہے، بیکار ہے، عبث ہے۔ بلا شبہ عقل ایک نور ہے۔ یہ نور عقل کو تب میسر آتا ہے جب انسان حواس خمسہ ظاہری کا بھرپور استعمال کرتا ہے اور صدق کے دل کے ساتھ طلب علم میں مشغول ہوتا ہے، تو پھر انسانی عقل کو علم کا نور میسر آتا ہے۔ اقبال نے بھی عقل کے موضوع پر بہت زیادہ کلام کیا ہے، اور مختلف حاملین عقل کے احوال کو پیش نظر رکھ کر عقل کی مختلف جہتوں کو اقبال واضح کرتا ہے۔ کبھی وہ عقل کا تعارف یوں کرواتا ہے: عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ کبھی کہتا ہے خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، اور کبھی کہتا ہے عقل ہے محو تماشائے لب بہم ابھی، اور کبھی عقل و دل کا بہم موازنہ کرتے ہوئے کہتا ہے علم تجھ سے معرفت مجھ سے، علم تجھ سے معرفت مجھ سے۔ اور کبھی اقبال یوں کہتا ہے عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ اور کبھی اقبال کہتا ہے عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بولے بٹکے کی رہنما ہوں میں، بولے بٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں، مظہر شان کبریا ہوں میں۔ کبھی اقبال کہتا ہے عقل کے باب میں عقل عیار ہے،
سو بیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے۔ اور کبھی اقبال کہتا ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اور کبھی انسانی زندگی میں وہ لوگ جو عقل ہی کو حرف آخر جانتے ہیں، ان کو اقبال نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ عقل ہی سب کچھ نہیں، اس لیے کہتا ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔